Sheikh Shafii Ahmad hafidhahullah tayari yupo hapa kwa ajili yangu mimi na yako wewe msikilizaji, ili tuweze kufaidika katika darsa hii kwa lugha ya Urdu. Na leo hii katika darsa yetu tunazungumzia salatu ala nabi kulingana na mafunzo ambayo tutaweza kuyapata na ile ilmu aliyojaliwa nayo fadilatu Sheikh Shafii Ahmad hafidhahullah. Falyatafadhal Sheikh. Shukran jazakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علائق صدر احترام سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء فہم سے میں شفیع احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ورک میں جو ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ والعزیز جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اسی آیت کریمہ پہ انشاءاللہ والعزیز بات کی جائے گی، اور یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی اپنے معزز و مکرم بندے پر درود بھیجتے ہیں، اس نبی مکرم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب و محبت سے سلام عرض کیا کرو۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت کریمہ ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ اس میں خاص طور سے جو بات کی گئی وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ایمان والوں سے بھی یہ حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ تم بھی بھیجو۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ جل جلالہ و منوالہ خود کوئی بھی کام نہیں کرتا، بلکہ سب کام اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں وہ بھی اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی اس کام میں شریک ہے، یعنی درود وہ بھی بھیجتا ہے، لیکن اس کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنے میں دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے کفر کے جب سارے حربے ناکام ہو گئے، مکے کے بے بس مسلمانوں پر اہل مکہ نے مظالم کے پہاڑ توڑے، لیکن اس کے جذبہ ایمان کو وہ کم نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے گھر کو، وطن کو، اپنے اہل وعیال کو، اپنے کاروبار و تجارت کو خوشی سے چھوڑنا گوارا کیا، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ کفار نے بڑے کر و فر اور شکو و تمطراق کے ساتھ مدینہ طیبہ پر بار بار یورش کی، لیکن ہر بار انہیں ان مٹھی بھر اہل ایمان نے شکست دے دی۔ اب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر پر طرح طرح کے بیجا الزامات لگانے شروع کیے، تاکہ لوگ رشد و ہدایت کی اس نورانی شمع سے نفرت کرنے لگے اور یوں اسلام کی ترقی رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل فرما کر ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا، بتایا کہ یہ میرا حبیب اور میرا پیارا رسول وہ ہے جس کی وصف و ثنا میں اپنی قدرت سے کرتا رہتا ہوں، اور میرے سارے انگنت فرشتے اپنی نورانی اور پاکیزہ زبانوں سے اس کی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں۔ تم چند لوگ اور اس کی شان عالی میں حرز سرائی کرتے بھی رہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس طرح تمہارے پہلے مضبوط منصوبے خاک میں مل گئے، تمہاری کوششیں ناکام ہو گئی، اسی طرح یہ ناکام مہم میں بھی تم خائب و خاسر ہوگے۔ اس آیت کریمہ کی جلالت شان کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کے لیے پہلے ان کلمات طیبات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آیت کریمہ میں فعل، صلاۃ، درود کے 3 فاعل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، یعنی فعل جو ہے، جو کام کیا جا رہا ہے وہ فعل کہلاتا ہے، جو کرنے والا ہے وہ فاعل ہے۔ تو فاعل اللہ تبارک و تعالی، فرشتے اور اہل اسلام ہیں۔ جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہوگی تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بڑی محفل میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کرتا ہے۔ فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ رواہ البخاری عن ابی عالیہ۔ حضرت علامہ آلوسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ وَتَعْظِيمِهِ تَعَالَى إِيَّاهُ فِي الدُّنْيَا بِإِعْلَاءِ
ذکرہ و اظہار دینہ و ابقائہ العمل بشریعتہ وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی امتہ و اجزال اجرہ و مسوتہ و ابداء فضلہ للأولین والآخرین بالمقام المحمود و تقدیمہ علی کافۃ المقربین بالشہود. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود بھیجنے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر کے ان کے دین کو غالب کر کے ان کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اس دنیا میں حضور کی عزت و شان بڑھاتا ہے. روز محشر امت کے لیے حضور کی شفاعت قبول فرما کر حضور کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے مقام محمود پر فائز کرنے کے بعد اولین و آخرین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی کو نمایاں کر کے تمام مقربین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبقت بخش کر حضور کی شان کو آشکارا فرماتا ہے. یہ تعریف کی گئی. علامہ آلوسی نے جو ہے وضاحت اس کی ہے کہ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود پڑھنا یہ ہے. اور جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو صلاۃ کا معنی دعا ہے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی اور مقامات کی رفعت کے لیے دست بدعا ہیں. اس جملے میں کہ ان اللہ و ملائکتہ میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، تو یہاں دونوں جملے جمع کر دیے گئے ہیں. اس میں راز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے اور فعلیہ تجدد و حدوث کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر دم ہر گھڑی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آپ کی شان بیان فرماتا ہے. اسی طرح اس کے فرشتے بھی اس کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہیں. اور عراقی نے کیا خوب کہا کہ ثنائے زلف و رخسار تو اے ماں ملائکہ ورد صبح شام کردند. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندے پر ہمیشہ اپنی برکتیں نازل فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے اس کی ثنا گستری میں زمزمہ سنج رہتے ہیں اور اس کی رفعت شان کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، تو اے اہل ایمان تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کے لیے دعا مانگا کرو. علامہ ابن منظور کا مفہوم صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب مومن بارگاہ الہی میں عرض کرتا اللہم صلی علی سیدنا محمد فمعناہ عظمہ فی الدنیا باعلاء ذکرہ باظہار دعوتہ وابقاء شریعتہ وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی امتہ وتضعیف اجرہ ومثوبتہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو بلند فرما. اے اللہ ان کے دین کو غالب کر دے، ان کی شریعت کو باقی رکھ، اس دنیا میں ان کی شان بلند فرما اور روز محشر ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کے اجر و ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دے. اگرچہ صلاۃ بھیجنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن ہم نہ شان رسالت کو حق جانتے ہیں اور نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اس لیے اعتراف عجز کرتے ہوئے ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی، یعنی مولا کریم تو ہی اپنے محبوب کی شان کو اور قدر و منزلت کو صحیح طور پر جانتا ہے، اس لیے تو ہی ہماری طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ان کی شان کے شایان ہو. وقیل المعنى لما امرنا الله تعالى سبحانه بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك احلنا على الله وقلنا اللهم صل انت على محمد لانك اعلم بما يليق به. اس آیت میں ہمیں بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ والسلام عرض کرنے کا حکم دیا گیا اور احادیث کثیرہ صحیحہ میں درود شریف کی شان بیان کی گئی. چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض ہے، سماعت فرمائیں. عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجت فلم اجد احدا يتبعه ففزع عمر اتاه بمطحرة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال حسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا تنحيت عني أن جبريل أتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله تعالى عليه 10 صلوات ورفعه 10 درجات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور پیچھے چل دیے.
جب آپ باہر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وادی میں سر سجود پایا اور چپکے سے ایک طرف ہٹ کر پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا، فرمایا اے عمر تو نے بہت اچھا کیا کہ جب مجھے سر سجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتایا جو امتی آپ پر یا رسول اللہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا اور اس کے ساتھ درج اس کے درجے بلند ہوں گے۔ عن عبداللہ ابن ابی طلحہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت ذات یوم وسرور یرا فی وجہہ وقالوا یا رسول اللہ إنا لنرى السرور في وجهك وقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 قلت بلى۔ ایک دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، رخ انور پر خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو چہرہ مبارک خوشی سے تابہ ہے۔ فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا اے سراپا حسن خوبی، اے اللہ کے رسول کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا، اور آپ کا جو امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار اس پر سلام بھیجے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اپنے مولا کریم کی اس نوازش پر ادحظ خوش ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس کی ایک روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرة واحدہ صلی اللہ تعالی علیہ 10۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود پڑھے گا۔ عن عبداللہ بن علی بن حسین عن نبی رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البخیل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علی۔ حضرت زین العابدین کے فرزند نے اپنے والد بزرگوار سے، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ البخیل الذی عنده فلم یصلی علیہ، یہ اس میں حدیث میں فرمایا کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم و معزز سامعین کرام، ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور بڑی مشہور اور معروف حدیث شریف ہے اور اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا، سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اس کے ترجمہ اور اس کی تشریح پر بات کرتے ہیں۔ عن طفیل ابن ابی ابن کعب عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلثاء الليل قام وقال يا ايها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تتبعها الرادفة جاءت الموت بما فيه قال ابي قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قلت فالنصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك۔ حضرت طفیل ابن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب رات کے 2 حصے گزر جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگوں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے کیا ہیں کہ حضور جب قال یا اذا ذهب ثلثاء الليل، جب 2 حصے رات کے گزر جاتے ہیں، قام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے تمام لوگوں اللہ کو یاد کرو، اور اس کے بعد فرماتے جاءت الرادفہ تتبع الرادفہ
جاءت الموت بما فیہ، یعنی کہ 3 بات جب فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی. کیا فرمایا؟ تھرا دینے والی، یعنی کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے پیچھے اور آنے والی ہے. 2 باتیں کی، یعنی فرمایا کہ پہلے کیا فرمایا؟ جاءت الراجفہ، تھرا دینے والی آ گئی. پھر فرمایا تتبعها الراجفہ، اور اس کے پیچھے، اس کے بعد پیچھے اور آنے والی ہے، یعنی موت ہی کا ذکر ہے. یعنی کہ سورہ اول، دوسری سور کا بھی ذکر کر دیا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا جاءت الموت بما فیہ، جاء الموت بما فیہ، کہ فرمایا کہ موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی. یعنی کہ موت میں تلخی بہت سخت ترین تلخی ہے. وہ تو انسان جس کی موت واقع ہوتی ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، بہت سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھتے. آج کے دور میں دنیا اتنی زیادہ جو ہے، اس دور میں اتنی زیادہ دنیا میں لوگ منہمک ہو گئے، اتنا زیادہ دنیا کے کمانے میں لوگ لگ گئے ہیں کہ انہیں اس بات کا قطعی احساس ہی نہیں ہوتا کہ موت بھی قریب ہے اور وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام موت کی تلخیاں بیان فرماتے ہیں کہ موت بہت تلخ ہے، بڑا کڑوا جام ہے. مسلمانوں غور تو کرو، اس کڑوے جام کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. وہ کڑوا جام ہر ایک نے پینا ہے، ہر ایک کے. ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آدمی 1 منٹ میں ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک آیا وہ ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ ہچکی آئی وہ چلا گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہچکی ہو یا ایک لمحے کے لیے ہمیں لگتا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کی سختیاں وہی بتا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بڑا پیسفل چلا گیا، ہم یہ کہتے ہیں بڑا پیسفل چلا گیا، ہمارے اپنے الفاظ ہیں. اب اس سے پوچھو کہ پیسفل گیا یا کیسے گیا. مومن ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ کو سے ڈرنے والا ہے، نافرمان بندہ نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اللہ اس کے لیے موت کو آسان فرما دیتا ہے. لیکن اس بھری دنیا میں جو سرسبز و شاداب دنیا ہے، ہم اسی دنیا میں رہ کر اپنی عاقبت کو اور اپنی موت کو بھول بیٹھے، ایک دم اس کو پسے پشت ہم نے ڈال دیا ہے. ہمیں یہ توجہ ہماری ادھر جاتی ہی نہیں کہ موت آئے گی، کہ کتنی سخت ترین مرحلے کے ساتھ آئے گی اور جس سے ہمیں گزرنا ہے. تو محترم اور معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ موت اس کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بھی ذکر فرمایا اور موت کا بھی بہت ذکر کیا، بار بار موت کا ذکر کیا ہے. اور موت سے پہلے والی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کہا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ اس زندگی کو اختیار کریں جو موت سے پہلے کی زندگی ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں موت کی سختیوں سے آسانیوں کی طرف جا سکیں اور آگے بھی ہماری کامیابی ہو. بہرحال حدیث شریف میں جو بات کی گئی کہ موت اپنی تلخیوں کے ساتھ پہنچی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طفیل کہتے ہیں، حضرت ابی بن کعب کے بیٹے، میرے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، ارشاد فرمائیے میں کس قدر درود پڑھا کروں. یہ انہوں نے سوال کیا. سوال یہ تھا کہ قال ابی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ علیک فکم اجعل لک من صلاتی، کہ یا رسول اللہ میرا عمل یہ ہے کہ میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کتنا پڑھا کروں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا میں کتنا پڑھا کروں، تو انہوں نے عرض کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، فرمایا جتنا تیرا دل چاہے. یہ پہلی بات تو آپ نے یہ فرما دی. قال ما شئت، اب یہ کہتے ہیں قلت ربع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں کیا اپنے وقت کا چوتھائی حصہ مقرر کر لوں؟ چوتھائی کا مطلب 1/4، یعنی 4 حصوں میں سے ایک حصہ. فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے. پہلے تو فرما دیا تیرا جتنا جی چاہے. قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک، جتنا تو چاہے پڑھ، لیکن اگر تو اس سے زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور اچھا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت فالنصف قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک قلت فالثلثین قال ما شئت وان زدت فهو خیر لک. 3 بار. ایک بار انہوں نے کہا کہ میں ربع مطلب 1/4 پڑھتا ہوں،
فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا فنصف یا رسول اللہ، آدھا ٹائم، یعنی اپنے تمام اعمال جو فرض ہیں اس کو ادا کرنے کے بعد میں جو بھی میرے پاس ٹائم ملتا ہے اس میں آدھا ٹائم درود شریف پڑھا کروں۔ فرمایا کہ بہت تیری مرضی ہے، لیکن اگر زیادہ کر دے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، تو تیرے لیے اور اچھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں 3 حصہ پڑھا کروں۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، بالکل جیسا تیرا جی چاہے، لیکن تو اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ یہ 3 سوالات 3 بار میں انہوں نے کہا، قلت الربع کہا، پھر قلت فالنصف کہا، قلت فالثلثین کہا۔ اب آگے انہوں نے جب یہ کہا تو تیسرے اس کے بعد کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا وقت حضور پر درود شریف پڑھتا ہی رہوں گا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ پھر اب جب ثلثین 1/4 ہو گیا، آدھا ہو گیا اور 3/4 ہو گیا، یعنی کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ثلثین کے مطلب کہ 3 حصے پر، تو حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر میں نے یہ طے کر لیا کہ میں سارا ٹائم درود شریف ہی حضور پر پڑھا کروں گا، ہر وقت حضور پر درود پڑھا کروں گا۔ تو اس کا جواب دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا۔ فرمایا کہ جب میں نے یہ کہا وَإِذْ قُلْتُ أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا، یا رسول اللہ میں درود پڑھوں گا سارا ٹائم، تو جو بات آپ نے جو کی قال اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تیرے تمام قسم کے رنج و غم دور کرنے کے لیے یہ درود کافی ہوگا اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کریں محترم و معزز سامعین کرام، ذرا غور تو کیجیے کہ سارے رنج و غم کی دوا کیا ہے؟ درود شریف ہے، کہ درود شریف پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اور یہ صرف ان کے لیے بات نہیں ہے، ساری امت کے لیے ہے، تو تیرے سارے غم اور سارے رنج دور ہو جائیں گے، اور دوسری بات کیا فرمایا؟ تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب ہر آدمی کو اپنے گناہ بخشوانے کی بڑی ضرورت ہے، تو پھر یہ نسخہ جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کیے جائیں۔ ایک اور حدیث، یہ حدیث دوسرے طرق سے عن ابی طفیل عن طفیل ابن ابی عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان جعلت صلاتي كلها عليك قال اذا يكفيك الله ما اهمك من دنیاک و آخرتک۔ اس میں یہ بات کہ طفیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنا تمام وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہوں اور اسی پر صرف کر دوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب اللہ تعالی تیری دنیا و آخرت کی مشکلیں آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا محترم معزز سامعین کرام کہ درود پاک، درود و سلام پڑھنا کتنا زیادہ فائدے والا عمل ہے، اس سے ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کو کے رنج و غم دور کرنے کے لیے، دنیا کی پریشانیاں مصیبت و آلام میں جو ہم پھنسے ہوئے اس کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ جو بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہمیں چاہیے ہم کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ آخرت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت کا، اور آخرت کے لیے جو بات کی وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اور تمہارے آخرت میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة وإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نہ اس کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے وبال جان ہوگی، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ تو اس حدیث کو بھی ہمیں چاہیے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں کہ ہم دنیا میں بہت ساری محفلیں کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، وہ پارٹیاں ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہیں اگر اللہ اور اس کا رسول کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی اللہ کا ذکر ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود شریف کی شکل میں یا درود و سلام کی شکل میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جب لوگ بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں حضور پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں تو ثواب سے محرومی کے باعث انہیں ندامت، بہت سخت ترین ندامت ہوگی قیامت میں جو ہے۔ یعنی کہ یہ جو فضیلت درود شریف اور درود السلام کی ہے، اگر وہ جنت میں چلے گئے تو جو ان لوگوں کو دیکھیں گے جو درود شریف پڑھنے والے، ان کے مرتبے کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کے لیے بڑی حسرت و ندامت کے ساتھ کہیں گے افسوس
کہ ہم اس عمل سے غافل رہے، کاش ہم نے یہ عمل دنیا میں کیا ہوتا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سربلند ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی مشہور حدیث ہے کہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی فإن من صلی علی صلی اللہ بہ عشرا۔ اور اس حدیث میں یہ بات کی پہلے تو کہ جب تم اذان کی آواز سنو مؤذن سے تو پھر ان جملوں کو دہرایا کرو، یعنی کہ اذان میں جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہیں اور اس کی طرح اور بھی جملوں کو دہراتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر مجھ پر درود پڑھو، ثم صلوا علی فإن من صلی علی صلی اللہ علیہ بہ عشرا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم جب مجھ پہ درود پڑھو گے تو وہ درود تمہارا 10 گنا زیادہ، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بار تم پر رحمت نازل فرماتا ہے یا درود پڑھتا ہے، اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی اس میں کی گئی، ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله علیہ الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ۔ پوری حدیث اس طرح سے بیان کی گئی۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد پہلے مجھ پر درود پڑھو، تم ایک بار درود پڑھو گے 10 رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر تمہیں چاہیے ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، اور وہ وسیلے کی دعا کیا ہے کہ فرماتے ہیں ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ فإنها منزلة في الجنہ، یہ جنت میں ایک مقام ہوگا، لا تنبغي الا لعبد من عباد اللہ، اور یہ کسی ایک ہی بندے کو وہ مقام ملے گا۔ وارجو ان اکون انا هو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ جو درجہ ہوگا وہ مجھے ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ حضور نے فرمایا، تو اب حضور نے یہ تو فرما دیا، اور یہ بھی معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ درجہ مجھے ہی کو ملنے والا ہے، تو پھر اس میں ہمارے لیے فائدے کی بات کی حضور نے، یعنی حضور کو تو پتا کہ یہ جگہ، یہ مرتبہ آپ کو ملنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتا دیا کہ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ مجھے ہی ملے گی، کہ وہ ارجو ان اکون انا ہوا، وہ مجھے ہی ملنے والی ہے، حضور نے فرمایا۔ لیکن اب اس میں 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں، جو اپنی امت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے حریص تھے کہ ان کی بھلائی کی، ان کی خیر خواہی کے لیے۔ قرآن کریم میں اس بات کو کہا گیا، لیکن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں میں سے ایک عظمت والے رسول اللہ نے بھیج دیے، وہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تمہارا مشکلات و مصیبتوں میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے، تمہاری خیر خواہی کے وہ بڑے ہی حریص ہیں، یعنی کہ ان کو بڑی اس بات کی تمنا ہے، آرزو رہتی ہے اور حرص رہتی ہے کہ میرے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ سب کامیاب ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ حریص علیہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پہ وہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں جو باتیں کی گئی 2، ایک تو فرمایا کہ ثم صلوا علیہ فإنها من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہ عشرا، کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ 10 بار تم پر رحمت نازل فرمائے گا، پھر دعا کرو میرے لیے۔ اور اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا، فمن سأل اللہ علیہ الوسیلہ، فمن سأل اللہ، کہ جس نے میرے لیے دعا کی، جس نے بھی میرے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالی حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے لیے جائز اور حلال ہوگی۔ یعنی یہ 2 فائدے اپنی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ جب تم یہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ پڑھتے ہو اذان کے بعد میں، پہلے دہراتے رہو کلمات، اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اور دعا کے فائدے پھر یہ ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ 10 بار اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کے تم حقدار بن جاؤ گے، یا تمہارے لیے حلال ہو جائے گی میری شفاعت۔ تو معلوم یہ ہوا محترم و معزز سامعین کرام کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے بارے میں ہم آپ کیا ذکر کر سکتے ہیں، کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ العزیز، اور وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ عن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں اس حدیث کو نقل فرمایا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے, لٹکی رہتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش نہیں کی جاتی جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھا جائے. تو محترم معزز سامعین کرام, ہم نے اور آپ نے آج درود شریف کے کچھ فوائد جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں سنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ اس سے بہترین اور بہت سارے عمل ہیں وہ بھی آپ کریں جو آپ پر فرض ہے, اس کو تو آپ نہیں وہ کر سکتے کہ فرض کو چھوڑ دیں, فرض کرتے رہیں, لیکن دوسرے عمل کے اعتبار سے بہترین ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخوانی کریں, حضور سے کی محبت رکھیں اپنے دلوں میں, اور کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na msikilizaji, ndio tumefika mwisho wa kipindi Urdu Awa, ambapo ni darsa kwa lugha ya Urdu. Tumekuwa naye Fadilatu Sheikh Shafi Ahmad hafidhahullah katika darsa hii ya salatu ala nabi, nikitumai tumeweza kunufaika. Na sasa tunapata mukhtasar wa dira kwa lugha ya Kizungu mwendo wa saa 6 na vipindi vingine tulivyokuandalia leo hii.